نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز کی نیت۔ نماز شروع کرتے وقت نماز کی نیت یعنی قصد کرنا ضروری ہے۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کام کرنے میں نیت کو بڑا دخل ہے۔ نیت کے بارے میں مسائل حسب ذیل ہیں۔ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کا قصد کیا اور زبان سے لفظ اثر نکلا، ظہر کی نماز ہو گئی، لیکن دلی ارادے کے مطابق زبان سے بھی نیت کرنی چاہیے۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اور اس میں کوئی عربی کی تخصیص نہیں، فارسی وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے، اور تلفظ میں ماضی کا صیغہ ہو، مثلا نویتو یا نیت کی میں نے۔ تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا، کلام وغیرہ، وہ امور جو نماز سے غیر متعلق ہیں فاصل نہ ہو، نماز ہو جائے گی۔ اگر یہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو، وضو سے بیشتر نیت کی تو وضو کرنا فاصل اجنبی نہیں، نماز ہو جائے گی۔ یوں ہی وضو کے بعد نیت کی، اس کے بعد نماز کے لیے چلنا پایا گیا، نماز ہو جائے گی، اور یہ چلنا فاصل اجنبی نہیں۔ تراویح کی اور باقی سنتوں میں سنت کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی نیت کرے۔ نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تعداد میں کہنا افضل ہے۔ اگر تعداد رکعات کہنے میں غلطی ہو جائے لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ فرض قضا ہو گئے ہوں تو ان کی نیت میں تعین یوم اور تعین نماز ضروری ہے، مثلا فلاں دن کی فلاں نماز۔ جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی نہیں، خصوصیت جمعہ کی نیت ضروری ہے۔ نماز واجب میں واجب کی نیت کرنی چاہیے، جیسا کہ نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا نذر، اور وطر میں فقط وطر کی نیت کافی ہے۔ یہ نیت کہ منہ میرا قبلہ کی طرف ہے شرط نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ قبلہ سے راز کی نیت نہ ہو، لیکن کہنا بہتر ہے۔ نماز بے نیت فرض شروع کی، پھر درمیان نماز میں یہ گمان کیا کہ نفل ہے اور یہ نیت نفل نماز پوری کی تو فرض ادا ہوئے، اور اگر نماز بے نیت فرض شروع کی اور درمیان میں نفل کا گمان کیا اور اسی گمان کے ساتھ پوری کی تو نفل ہوئی۔ اگر دل میں نماز توڑنے کی نیت کی مگر زبان سے کچھ نہ کہا تو وہ بدستور نماز میں ہے، جب تک کوئی فعل منافی نماز نہ کرے۔ ایک نماز شروع کرنے کے بعد دوسری کی نیت کی تو اگر تکبیر جدید کے ساتھ ہے تو پہلی جاتی رہی، دوسری شروع ہو گئی، ورنہ وہی پہلی ہے، خواہ دونوں فرض ہوں یا پہلی فرض، دوسری نفل یا پہلی نفل، دوسری فرض، اور یہ اس وقت ہے کہ دوبارہ نیت زبان سے نہ کرے، ورنہ پہلی بہرحال جاتی رہی۔ مقتدی کو اقتداء کی نیت بھی ضروری ہے، اور امام کو نیت امامت مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری نہیں، یہاں تک کہ اگر امام نے یہ قصد کرا لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں اور اس نے اس کی اقتداء کی، نماز ہو گئی، مگر امام نے امامت کی نیت نہ کی تو ثواب جماعت نہ پائے گا، اور ثواب جماعت حاصل ہونے کے لیے مقتدی کی شرکت سے بیشتر نیت کر لینا ضروری نہیں، بلکہ وقت شرکت بھی نیت کر سکتا ہے۔ مقتدی نے اگر صرف نماز امام یا فرض امام کی نیت کی اور اقتداء کا قصد نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ مقتدی نے یہ بے نیت اقتداء یہ نیت کی کہ جو نماز امام کی وہی نماز میری، تو جائز ہے۔ استقبال کعبہ، نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال کعبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ حکم ثابت ہے کہ نماز پڑھتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم قرآن مجید میں اس طرح ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسلمانوں کے قبلہ کی طرف منہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور نصرانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے ایمان لانے کے بعد ہماری طرح نماز پڑھے اور نماز میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونے کا حکم حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے 16 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر انصار کی ایک قوم کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس امر کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا۔ وہ لوگ یہ سنتے ہی کعبہ کی طرف پھر گئے۔
نیز آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے پورا اور اچھی طرح وضو کر لو، پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ سفر میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی صورت۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر نماز ادا فرماتے، خواہ اس کا منہ جدھر بھی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطر بھی اسی پر پڑھ لیتے، لیکن آپ اس پر فرض نہ پڑھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں ایک سمت کی جدھر کعبہ ہونے کا گمان ہو نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نفل نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کو قبلہ کی طرف کر کے اللہ اکبر کہتے، پھر جس طرف سواری کو لے جانا ہوتا اسی طرف نماز پڑھتے۔ قبلہ رخ نماز پڑھنے کے مسائل۔ مسئلہ خدا کو سجدہ۔ نماز اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا مسلمان کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کعبہ کی طرف رخ کر کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ عین کعبہ اور جہت کعبہ کی طرف منہ کرنے کا مسئلہ۔ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم عام ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ خدا کی طرف منہ ہو جیسا کہ مکہ مکرمہ والے کرتے ہیں، یا اس جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے جیسا کہ خانہ خدا سے دور رہنے والے کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جہاں کعبہ کی سمت خاص کی تحقیق کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آر میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں جبکہ چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جیسے یہ تحقیق ناممکن ہو اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ مسئلہ کعبہ کے اندر جس طرف چاہے منہ کر لے۔ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جس طرف چاہے منہ کر لے، کیونکہ کعبہ میں جس طرف منہ کرے گا کعبہ سامنے ہوگا، لیکن صرف حتیم کی طرف منہ کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ جہت کعبہ کو منہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح جو کوئی جزء کعبہ کی سمت میں واقع ہو، اور تو اگر قبلہ سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جزء کعبہ کے مواجہ میں ہے، نماز ہو جائے گی۔ مریض کا کعبہ رخ منہ کرنا۔ اگر کوئی مریض سخت بیمار ہو اور اس کے پاس اسے قبلہ رخ کرنے والا نہ ہو اور وہ خود حرکت نہ کر سکتا ہو تو اس کا چہرہ جس جانب ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر بیمار کے پاس کوئی دوسرا شخص ہو جو بیمار کو کعبہ رخ کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کا منہ قبلہ رخ کر دے۔ جنگل میں قبلہ رخ تعین کرنا۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو جہاں قبلہ کی سمت کا تعین نہ ہو سکے اور نہ ہی وہاں کوئی بتانے والا ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز نظر آئے جس سے سمت کعبہ کا اندازہ لگایا جا سکے تو اس صورت میں دل میں سوچ بچار کرنی چاہیے اور دل جس طرف گواہی دے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر سوچ بچار کے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اگرچہ بعد میں معلوم ہو جائے کہ نماز قبلہ ہی کی طرف پڑھی تھی تب بھی نماز نہ ہوئی۔ اگر بتانے والا نہیں ملا اور دل کی گواہی پر نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ جس طرف نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں ہے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ سمت جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے تو اس سے دریافت نہیں کیا، خود غور کر کے کسی طرف کو پڑھ لی تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا ہو گئی، ورنہ نہیں۔ جاننے والے سے پوچھا، اس نے نہیں بتایا، اس نے تحریک کر کے نماز پڑھ لی۔ اب بات نماز، اس نے بتایا نماز ہو گئی، اعادہ کی حاجت نہیں۔ اگر مسجد اور محراب وہاں ہیں مگر ان کا اعتبار نہ کیا بلکہ اپنی رائے سے ایک طرف کو متوجہ ہو لیا، یا تارے وغیرہ موجود ہیں اور اس کو علم ہے کہ ان کے ذریعے سے معلوم کر لے اور نہ کیا بلکہ سوچ کر پڑھ لی، دونوں صورتوں میں نہ ہوئی۔ اگر خلاف جہت کی طرف پڑھی۔ ارکان نماز۔ ارکان رکن کی جمع ہے اور رکن کا مطلب ضروری جزء ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رکن ہی کو فرض کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اقامت نماز کے لیے فرائض کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ 7 ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ آخری، خروج بسملہ۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ تکبیر تحریمہ، نماز پڑھنے کے ارادہ سے کھڑے ہو کر سب سے پہلے خود جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور نماز کے شروع ہونے سے پہلے جو کام کیے جا سکتے تھے وہ سب حرام ہو جاتے ہیں، اور اس حرمت کی وجہ ہی سے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں فرمان الہی قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اس سے مراد نماز کے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، نماز کو تکبیر سے شروع کرنا۔ لفظ اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریمھا التکبیر و یجلیھما التسلیم۔
تکبیر تحریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کرتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو امید سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کی طرف کھڑے ہوتے قبلہ کی طرف منہ کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کی فضیلت: جماعت کے ساتھ شامل ہو کر تکبیر تحریمہ کو پانا بہت افضل ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ پا کر نماز پڑھ لے تو وہ دوزخ اور نفاق سے بری ہو جائے گا۔ امام اور مقتدی دونوں کو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ تکبیر اولیٰ میں جماعت کی صورت میں دونوں یعنی امام اور مقتدی کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، کیونکہ مسلم میں روایت ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تکبیر تحریمہ اور قیام: جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا نماز شروع ہی نہ ہوئی، لیکن نفل کے لیے تکبیر تحریمہ بیٹھ کر کہنا جائز ہے، لہذا اگر تکبیر تحریمہ کو رکوع کے وقت کہی جائے تو نماز نہ ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑا ہونا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑا ہونا فرض ہے، لہذا جو شخص اللہ اکبر کہتے ہی رکوع میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑا نہ ہو تو اس طرح نماز درست نہ ہوگی۔ امام سے قبل تکبیر تحریمہ کہہ لینے سے نماز نہ ہوگی۔ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اگر اقتداء کی نیت ہے نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مگر امام کی نماز میں شرکت نہ ہوئی بلکہ اپنی لاگی شروع ہو گئی۔ امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی نہ ہوئی، اور اگر غالب گمان ایسے ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو ہو گئی، اور اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ اقتدا کرے اور پھر سے تحریمہ باندھے۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل ہی میں ارادہ کافی ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا: تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کرتے وقت کھڑے ہو کر جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ یاد رہے کہ جس وقت تکبیر کہی جائے اسی وقت ہاتھ اٹھانے چاہیے، چونکہ تکبیر کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانا: تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تکبیر کہتے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کانوں کے برابر لے جاتے، اور جس وقت رکوع سے اپنا سر اٹھاتے بس کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اسی طرح کرتے۔ ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ کانوں کے اوپر کی جانب کے برابر ہو جاتے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں اختلافی مسئلے کا حل: بعض فقہ کا کہنا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اس کے بارے میں ان کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح اٹھاتے کہ دونوں کندھوں کے برابر ہو جاتے، لیکن اس سے مراد یہی ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے تو انگوٹھے کانوں تک پہنچ جاتے اور ہاتھ کے گھٹنے کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے، تحقیق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس وقت نماز کی طرف کھڑے ہوتے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں کندھوں کے برابر ہو جاتے اور اٹھاتے اپنے انگوٹھے کانوں کے برابر، پھر تکبیر کہتے۔ ابو داؤد۔ ایک روایت میں ہے انگوٹھے اٹھاتے اپنے کانوں کی لو تک۔ مشکوٰۃ شریف۔ نماز میں ہاتھ باندھنا: تکبیر تحریمہ کہہ کے زیر اہتمام ہاتھ باندھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حجر کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر زیر ناف باندھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیر ناف ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ مرد اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ بائیں ہاتھ کی کلائی کو داہنی شنگلی اور انگوٹھے سے پکڑے، یعنی شنگلی اور انگوٹھے کا ہلکا کر کے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے اور باقی 3 انگلیاں اس پر پھیلا دے۔ عورت اپنی دائیں ہاتھ تیلی کو بائیں تیلی پر رکھ کر سینے پر باندھے۔ حضرت شاہ بن سہروردی فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے میں ایک نقطہ پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی لطیف حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کو شرف بزرگی بخشا ہے، اس کو اپنی توجہ کا محل اور وحی کا مورد بنایا ہے، اس کو زمین آسمان میں اس طرح برگزیدہ بنایا ہے کہ اس کی یہ بزرگی روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی، عرضی بھی اور سماوی بھی۔ انسان کو اس نے اپنی حکمت سے راست قد، چوپایوں کے خلاف اور بلند و بالا بنایا ہے، دل سے لے کر اوپر تک، یعنی دل سے اوپر کا حصہ اسرار آسمانی کا خزینہ ہے۔ اس طرح روحانی جذبات نفس کے جذبات کے مقابلہ اور محاربہ میں مصروف رہتے ہیں۔ اس تصادم اور جنگ کی وجہ سے فرشتوں اور شیطان کے اثرات کی کشمکش جاری و ساری رہتی ہے۔ یہ مقابلہ اور کشمکش نماز کے وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ اس وقت ایمان اور طبیعت میں یہ کشاکش پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت نمازی کا دل جو سماوی بن گیا ہے فنا اور بقا کے درمیان آمد و شد میں مصروف ہوتا ہے، چونکہ نفسانی جذبات اپنے مرکز سے اوپر کی طرف صعود کرنا چاہتے ہیں اور اعضاء و جارحہ کا ان باطنی کیفیات و تصرفات سے ایک طرح کا
تعلق ہے۔ اس طرح اس وقت دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر گویا نفس کو مقید بنا لیا جاتا ہے اور نفسانی جذبات کو شعور سے روک دیا جاتا ہے۔ نفس کے مقید ہونے کا پتہ اس صورت میں چلتا ہے کہ اس کے بعد نفسانی تصورات کا سود نماز میں موقوف ہو جاتا ہے۔ قیام، نماز میں کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں، لیکن سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ فرض اور واجب نمازوں میں اتنا قیام ضروری ہے جس میں فرض قرات پڑھی جا سکے، لیکن اگر کوئی شخص کمزوری، بیماری، خوف یا کسی اور وجہ کی بنا پر کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن اس کے برعکس نفل نماز میں قیام فرض نہیں، اس لیے بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل پڑھنا جائز ہے۔ قرآن میں قیام کا حکم، قیام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ۔ نماز میں کھڑا ہونے کے بارے میں حدیث، نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، نمازوں میں قیام فرض ہے۔ فرض و وتر و دن و سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر اگر کوئی بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوں، نوافل بیٹھ کر پڑھنا، طاقت کے باوجود بلا عذر نوافل میں نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن جس میں طاقت ہو تو نوافل بھی کھڑے ہو کر پڑھے جائے، کیونکہ بیٹھ کر نوافل پڑھنے میں ثواب قدر کم ہو جاتا ہے۔ قیام ساکت ہونے کا عذر، کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑا ہونا ہو سکے اور سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چٹائی سے طرح کھلتا ہے، یا کلاس سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگر یہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ کشتی پر سوار کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھ لینا جائز ہے۔ کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب چکر آنے کا گمان غالب ہو اور کنارے پر اتر نہ سکتا ہو۔ نماز میں قیام پر قادر نہ ہونے کی مختلف صورتیں، ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ جس شخص کو کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے یا زخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں تو اس پر فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر کسی طور پر اس کی روک نہ کر سکے، یوں نہیں کھڑا ہونے سے چٹائی سطر کھل جائے گا یا قرات بالکل نہ کر سکے گا تو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کر بھی کچھ پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ جتنی بار قادر ہو کھڑے ہو کر پڑھے، باقی بیٹھ کر۔ اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے۔ جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا۔ آداب قیام، حضرت شہاب الدین سہروردی نے فرمایا ہے کہ قیام کے وقت سر جھکا دینا چاہیے اور نظر کو سجدہ گاہ پر مرکوز رکھنا چاہیے۔ قیام میں سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ دوران قیام دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں ٹخنوں کا ملانا منع ہے۔ اسی طرح ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ سے اونچا نہ کیا جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ پاؤں پر زیادہ زور دینا اور ایک پر کم زور دینا بھی مناسب نہیں، بلکہ دونوں پاؤں پر برابر زور دینا چاہیے۔ قرات، قرآن مجید پڑھنے کو قرات کہا جاتا ہے۔ نماز میں قرآن کی کم از کم ایک آیت پڑھنا امام یا اکیلے نماز پڑھنے والے پر فرض ہے، اور سورۃ فاتحہ یعنی الحمد پڑھنا واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد شروع کریں۔ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرات کے تابع ہے اور مقتدی پر قرات نہیں، اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں۔ البتہ جس مقتدی کی کوئی رکعت رہ گئی ہو تو جب وہ اپنی باقی مانندہ رکعت پڑھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، تو وہ صرف پہلی رکعت میں ہے اور بسم اللہ رکعت کے اول میں مسنون ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی صورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے سوا ہر نماز کی ہر رکعت میں، خواہ وہ نماز فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ قرآن پاک میں قرات کے بارے میں رب عز و جل کا ارشاد ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو میسر آئے پڑھو۔ ایک مقام ارشاد ہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو، اس امید بار کے رحم کیے جاؤ۔ ان آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں مطلق قرات فرض ہے، کسی خاص صورت یا آیت کے پڑھنے کا تعین نہیں۔ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے تو نماز میں نماز کے علاوہ اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب لازم ہے۔ اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے بارے میں ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ یعنی الحمد کا پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو الحمد اور زیادہ نہ پڑھے۔ اس حدیث پاک میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں الحمد پڑھنا لازمی ہے۔ 4 رکعت فرض کی نماز میں آخری 2 رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، 4 رکعت فرض کی نماز میں آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے اور پچھلی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی ہم کو آیت سناتے، پہلی رکعت میں قرات لمبی کرتے اس قدر کہ دوسری میں لمبی نہ کرتے، اور اسی طرح عصر میں اور اسی طرح صبح میں کرتے۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی۔ اگر کسی نے سورت پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کیونکہ فرض کی آخری دونوں رکعتوں میں سورت کا ترک کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ امام کے لیے بلند آواز سے قرات کرنا، امام کو فجر کی دونوں رکعتوں میں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں خواہ قضا ہوں یا ادا، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وطروں میں بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اختیار ہے کہ بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ پڑھے۔ امام اور منفرد کو ظہر اور عصر کی کل رکعتوں میں، مغرب عشاء کی آخری رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ جو نفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں اس میں قرات آہستہ کرنی چاہیے، اور جو نفل رات کو پڑھی جائیں ان میں آواز سے یا آہستہ پڑھنے کا اختیار ہے۔ منفرد اگر فجر، مغرب اور عشاء کی قضا دن میں پڑھے تو ان میں بھی اس کو آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اگر رات کو قضا پڑھے تو منفرد آواز سے یا آہستہ پڑھنے کا مجاز ہے۔ جہر اور آہستہ میں فرق، جہر کی یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں سن سکیں، یہ ادنا درجہ ہے، اور اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، اور آہستہ یہ کہ خود سن سکے۔ اس طرح پڑھنا کہ فقط 2-1 آدمی جو اس کے قریب ہیں سن سکیں، جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے، اور حاجت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی چاہیے۔ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت مقتدی کو خاموشی سے سننا چاہیے، کیونکہ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز سے پھرے جس میں قرات جہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، میں کہتا ہوں کیا ہے کہ قرآن مجھ سے سینہ جپٹی کرتا ہے۔ کہا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھنے سے رک گئے۔ جن نمازوں میں قرات جہر کی جاتی ہے، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا ہے، فرض کی ایک رکعت میں 2 سورتیں نہ پڑھے اور منفرد پڑھ لے تو حرج بھی نہیں، بشرطے کہ ان دونوں صورتوں میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر بیچ میں ایک یا چند صورتیں چھوڑ دیں تو مکروہ ہے۔ مسنون صورتیں، سفر میں اگر امن مقرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر ظہر میں سورۃ بروج یا سکی مثل صورتیں پڑھے، اور عصر و عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھے۔ حضر یعنی غیر سفر میں جبکہ وقت تنگ نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر ظہر میں طوال مفصل پڑھے، اور عصر عشاء میں وسعت مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل، اور ان سب صورتوں میں امام و منفرد دونوں کا ایک حکم ہے۔ سورۃ حجرات سے آخر تک قرآن مجید کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ اس کے یہ 3 حصے ہیں، سورۃ حجرات سے بروج تک طوال مفصل، اور بروج سے لم یکن تک وسعت مفصل، اور لم یکن سے آخر تک قصار مفصل۔ ایک صورت کی مختلف آیات پڑھنا، فرائض کی پہلی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں اور دوسرے میں دوسری جگہ سے چند آیتیں پڑھیں اگر جس صورت کی ہوں، تو اگر درمیان میں یا 2 یا زیادہ آیتیں رہ گئی تو حرج نہیں، مگر بلا ضرورت ہے ایسا نہ کرے۔ اگر ایک ہی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں یا پھر کچھ چھوڑ کر کچھ دوسری جگہ سے پڑھا تو مکروہ ہے، اور بھول کر ایسا ہوا تو لوٹے اور چھوٹی ہوئی آیتیں پڑھیں۔ بے ترتیبی صورتیں پڑھنے کی ممانعت، قرآن مجید الٹا پڑھنا کہ دوسری میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مثلاً پہلی میں قل یا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تر کیفا، اس کے لیے سخت بے حیائی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے، اور بھول کر ہو تو نہ گناہ نہ سجدہ سہو، اور بچوں کو آسانی کے لیے پارام خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا جائز ہے۔
نوافل میں قرات، دن میں نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل میں اگر تنہا پڑھے تو اختیار ہے، اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر واجب ہے۔ جہری نماز میں منفرد کو اختیار ہے اور افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے، اور جب قضا پڑھے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز میں مسنون قرات، نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حسب ذیل ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے اور آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت فجر کی 2 رکعتوں میں قل ہم یا الکافرون اور قل ہم اللہ احد پڑھتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشی، ایک روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، اور عصر میں اس کی مانند، اور صبح میں اس سے لمبی صورتیں۔ حضرت جبیر بن محتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مغرب میں سورۃ والطور پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھ رہے تھے، اور آپ سے زیادہ خوش بات میں نے کسی کو نہیں سنا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر کی پیاری رکعت کو بے نسبت دوسری کے دراز کے اندر مسنون ہے، اور اس کی مقدار یہ رکھی گئی ہے کہ پیاری میں 2 تہائی، تیسری میں 1 تہائی، دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تکرار مکروہ تنزیہی ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے۔ بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی یا کہ چھوٹی صورت کا فاصلہ ہو گیا، پھر یاد آیا تو جو شروع کر چکا اس کو پورا کرے اگرچہ اب ایک ہی حروف پڑھا ہو۔ مثلا پہلی میں قل یا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الحمد للہ کیفا یا تبت شروع کر دی تو اب یاد آنے پر اسی کو ختم کریں۔ شور کا اذا جا پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نماز جمعہ میں مسنون قرات، نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سورۃ جمعہ کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں المنافقون پڑھتے، اور اس کی تصدیق سے بھی زیادہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبیداللہ بن ابو رافع سے روایت ہے کہ مروان نے مدینہ پر ابو ہریرہ کو خلیفہ کیا اور مکہ کی طرف نکلا۔ ابو ہریرہ نے جو ہم کو جمعہ کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری میں اذا جاء المنافقون پڑھی، اور کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے ان دونوں صورتوں کو جمعہ کے دن پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ تمام نمازوں میں بھی پہلی رکعت کی قرات دوسری سے قدر زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعہ و عید دن کا بھی ہے۔ عید اور جمعہ میں مشترک صورتوں کی قرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کبھی عید دن اور جمعہ ایک عید دن کو آ جاتے تو آپ عموماً جو صورتیں نماز عید دن میں پڑھتے تھے وہی جمعہ کی نماز میں پڑھتے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتی حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور کہا کہ جب عید اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے ایک عید دن ان صورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں مسنون قرات۔ مندرجہ بالا حدیث کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرت واقد لیسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کاف اور اقتربت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو واقد لیسی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں کیا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا دونوں میں سورۃ کاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ پڑھتے تھے۔ جمعہ یا عید کی نمازوں میں جو صورت بھی امام پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن جن صورتوں کا ذکر اوپر کی حدیث میں بیان ہوا ہے ان کا پڑھنا مسنون ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ ہے، مگر جو صورتیں حدیث میں وارد ہیں ان کو تبرکن کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر ہمیشہ پڑھتے نہ رہنا چاہیے کہ کوئی واجب گمان نہ کر لے۔ سورۃ فاتحہ کے ختم ہونے پر آمین کہنا، نماز میں امام جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے تو اسے آمین کہنا چاہیے، مقتدی کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، تحقیق جو شخص کے موافق ہو اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آمین بلا اخفا کہنا، جب یہ معلوم ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ ختم ہونے پر آمین کہنا بلا اتفاق سنت ہے، خواہ نماز پڑھنے والا منفرد ہو یا امام ہو یا جہری نمازوں میں مقتدی ہو۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک آپ کا آمین کا پکار کے کہنا سنت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک آمین آستہ دل میں کہنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پکار کے کہنے کا معمولی ابتدا میں تعلیم کے لیے تھا، جب صحابہ کرام علیہم رضوان سیکھ گئے تو آمین آستہ کہی جانے لگی۔ چنانچہ مسند امام احمد، مسند ابو داؤد طیالسی، مسند ابو علی
ترمذی تہذیب الاثار دارقطنی معجم طبرانی معلیٰ شرح معطا اور مستدرک حاکم میں بسناد صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر حضرمی کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے آمین آہستہ کہی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی کا بیان، حضرت شہاب الدین سہروردی کا نماز میں تلاوت اور قرات کے بارے میں کہنا ہے کہ بندہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی تلاوت اس کی زبان کی ترجمانی ہے اور اس کے معنی اس کے دل کی ترجمانی ہے۔ جس طرح ایک شخص جب کسی شخص سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی زبان میں گفتگو کرتا ہے اور اپنے دلی خیالات کو اظہار کرتا ہے، اور جہاں زبان سے بولے بغیر ہی کسی کو کچھ سمجھایا جا سکتا ہے تو ایسا بھی کیا جاتا ہے، لیکن جہاں گفتگو کے بغیر کچھ سمجھانا ناممکن ہوتا ہے تو اس وقت پھر زبان ہی سے اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر قلب کی موافقت کے بغیر زبان سے کچھ کہا جائے تو اس کے معنی ہے کہ اس وقت زبان اس کی ترجمان نہیں ہے اور نہ قاری متکلم ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خداوند عالم کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرے، اور نہ اس صورت میں وہ خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی باتیں سمجھتا ہے، بلکہ اس کا دل اس بات سے ناواقف ہے جو کچھ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے، بلکہ صرف وہ زبان کی حرکت دے رہا ہے، حالانکہ تقاضۂ حال یہ تھا کہ اس کا کلام اس کے دل سے نکلے یا متوجہ سے سنے۔ خاصان بارگاہ الہی کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کے وقت ان کا دل ان کی زبان کا ساتھ دے، یعنی دل اور زبان دونوں جمع ہوں۔ بارگاہ خدا عزتی کے خاص اور اس خاص کے دوسرے احوال اور بھی ہیں جن کی تفصیل بہت طویل ہے، اس سے قطع نظر کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی قرات کے سوا اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، میری قرات میں کوئی چیز دخل انداز نہیں ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔